اللهم نحمدک کما ترضى ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضى ونحب محبوبک کما ارتضى اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ وہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور اس مقدس مہینے میں یہ جو کہ عظیم مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، وہ شہر اللہ ہے، ہمارے کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ ویسے بھی سارے مہینے اللہ تعالیٰ کی، لیکن رمضان کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اور خوش قسمت افراد ہیں کہ جو رمضان مبارک میں روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت، درود، کلمہ جتنا زیادہ پڑھا جائے وہ ویسے بھی بندہ خوش قسمت ہوتا ہے رمضان کے علاوہ بھی۔ اور رمضان میں تو تمام نیکیوں کے ثواب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتے ہیں۔ نفل پڑھا جائے تو فرضوں کو برابر ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض پڑھا جائے تو 70 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور پھر افطاری کرائیں جائے روزے داروں کو، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور عام حالات میں بھی جب مال خرچ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ میرے حضرت شیخ دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو فرمایا کہ اگر اس کے گھر میں غربت ہے تو اللہ تعالیٰ غربت دور کر دیتے ہیں۔ کسی نہ کسی ایک بندے کو کھانا کھلانا شروع کر دے تو اس کی مالی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی روزی کی کمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو ہے صحابہ کرام نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرمائیں کہ آپ ہمیں اخلاق کی عمدہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ فرمائیں کہ اخلاق کیا چیز ہوتے کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مستحق ہوں ان کو کھانا کھلایا، مستحق ہیں چاہے مستحق نہیں ہے، سب کو کھانا کھلایا جائے۔ تو عام دنوں میں بھی جب اتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، تو رمضان مبارک کے مہینے میں تو بہت زیادہ اس کا اجر جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ حدیث شریف ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما، جو بندہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے فی رمضان کے مہینے میں، تو حلال کمائی کے ساتھ روزے دار کو روزہ افطار کرائے رمضان کے مہینے میں حلال کمائی سے، صلت علیہ الملائکہ، تو فرشتے جو ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، صلت علیہ الملائکہ، فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، لیالی رمضان کلہ، رمضان مبارک کی ساری راتوں میں، وصافہ جبریل علیہ السلام، اور اس کے ساتھ اس بندے کے ساتھ جیسے جبریل علیہ السلام مصافہ کرتے ہیں لیلۃ القدر میں، امن صافہ جبریل علیہ السلام لیلۃ القدر، اور جس بندے سے جبریل علیہ السلام جو ہے لیلۃ القدر میں مصافہ کریں، یرق قلبہ، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، وتکثر دموع، اس کی جو ہے آنکھیں بہہ پڑتی ہیں کثرت کے ساتھ۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارأیت ان لم یکن ذاک عنده، اگر اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ یہ فرمائیں، تو اس کے پاس اگر مال نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقبضۃ من طعام، طعام کھانے کا ایک چھوٹی سی مٹھی دے دے تبھی اس کو ثواب مل جائے گا۔ قال، پھر اس صحابی پوچھنے لگے، افرأیت، آپ یہ ارشاد فرمایا، ان لم یکن ذاک عنده، وہ بھی اس کے پاس نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ففلقۃ خبز، روٹی کا ایک ٹکڑا کھلا دے۔ قال، پھر وہ صحابی پوچھنے لگے، افرأیت ان لم یکن ذاک عنده، بھلا آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر وہ بھی اس کے پاس نہ ہو، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمزقۃ من لبن، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے۔ قال، پھر صحابی پوچھنے لگے، افرأیت ان لم یکن ذاک عنده، بھلا آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر وہ بھی اس کے پاس نہ ہو، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فشربۃ من ماء، پانی کا ایک گھونٹ جو ہے اس کو پلا دیا جائے، تو پانی پلا دیا جائے، پانی میں سے، عام سادے پانی میں سے پلا دیا جائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ افطار کرانے کا ثواب دے گا۔ جیسے بڑی سے بڑی افطاری والے کو ثواب ملے گا، تو اس بندے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رمضان مبارک کے احترام نصیب فرمائے، روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کرنے کی، درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر روزے داروں کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، آل پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔